کراچی پریس کلب کے سالانہ انتخابات دی ڈیموکریٹکس نے ایک بار پھر کلین سویپ کر دیا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق دی ڈیموکریٹکس کے صدر امیدوار فاضل جمیلی 560 ووٹ لے کر فاتح قرار۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور کا پینل کامیاب۔ سیکرٹری کے امیدوار محمد سہیل افضل خان 604 ووٹ لے کر کامیاب۔ جوائنٹ سیکرٹری کے امیدوار محمد منصف 688 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ عمران ایوب 668 ووٹ حاصل کر کے خزانچی منتخب۔ گورنر باڈی کی نشست پر عبدالحفیظ بلوچ سب سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب۔ عبدالحفیظ بلوچ نے 741 ووٹ حاصل کیے۔ حماد حسین، کفیل احمد، مونا صدیقی، منظور شیخ اور محمد فاروق بھی کامیاب۔ سالانہ انتخابات میں 1507 میں سے 871 اراکین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر بلدیات سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب، نثار کھوڑو وزیر تعلیم اور ترقی اور معدنیات سندھ، سید سردار علی شاہ وزیر توانائی سندھ، ناصر شاہ کی مبارکباد۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی پریس کلب کے سالانہ انتخابات دی ڈیموکریٹکس نے ایک بار پھر کلین سویپ کر دیا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق دی ڈیموکریٹکس صدر کے امیدوار فاضل جمیلی 560 ووٹ لے کر فاتح قرار۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور کا پینل کامیاب۔ سیکرٹری کے امیدوار محمد سہیل افضل خان 604 ووٹ لے کر کامیاب۔ جوائنٹ سیکرٹری کے امیدوار محمد منصف 688 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ عمران ایوب 668 ووٹ حاصل کر کے خزانچی منتخب۔ گورنر باڈی کی نشست پر عبدالحفیظ بلوچ سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ عبدالحفیظ بلوچ نے 741 ووٹ حاصل کیے۔ حماد حسین، کفیل احمد، مونا صدیقی، منصور شیخ اور محمد فاروق بھی کامیاب۔ سالانہ انتخابات میں 1507 میں سے 871 اراکین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر بلدیات سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب، نثار کھوڑو وزیر تعلیم و ترقی اور معدنیات سندھ، سید سردار علی شاہ وزیر توانائی سندھ، ناصر شاہ کی مبارکباد۔ کاروبار کے لیے جمع پیسے سوچ سمجھ کر لگائیں، فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ کاروں کے کاروبار کے نام پر 35 کروڑ کا بڑا فراڈ۔ شہریوں کے کروڑوں روپے کے ہڑپنے والا ملزم گرفتار۔ پولیس سے روپوش ملزم بھیس بدل کر گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھا۔ ملزم کے خلاف متاثرہ شہریوں کی جانب سے 6 مقدمات بھی درج ملے۔ محکمہ صنعت میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں۔ صوبے میں غیر رجسٹرڈ این جی اوز کو فنڈز دیے گئے۔ صوبے میں 3911 این جی اوز اور غیر رجسٹرڈ ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ محکمہ صنعت سندھ کے بارے میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آ گئی، جس کے مطابق شوگر ملز کے سروے پر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ضائع کیے گئے۔ صوبے میں 5828 رجسٹرڈ این جی اوز کے لیے فنڈز جاری ہوئے، جن میں 3911 غیر رجسٹرڈ تھی۔ سیکرٹری انڈسٹریز نے صوبے میں شوگر ملز کے سروے اور گنے کی کرشنگ اسسمنٹ کے لیے نجی کمپنی احمد ایسوسی ایٹ کو ٹھیکہ دیا۔ 3 ماہ میں سروے مکمل کرنا تھا، جو 1 سال میں مکمل ہوا۔ 52% شوگر ملز نے حکم نامہ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اگست 22 میں ریکارڈ ماننا ہوگا، محکمہ صنعت نے فراہم نہیں کیا۔ سرد موسم میں گیس اور بجلی کے مسائل جاری ہیں۔ شیر شاہ، لانہی، کرنگی، اورنگی ٹاؤن اور لیاری سمیت مختلف علاقے متاثر ہیں۔ شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8:30 اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا 10 گھنٹوں تک جا پہنچا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لکڑیوں اور گیس سلنڈر کے استعمال سے اخراجات بڑھ گئے۔ دن بھر گیس کے تعطل اور پریشر میں کمی کی اذیت جھیلنی پڑتی ہے۔ بجلی کی آنکھ مچولی سے پانی کی قلت سمیت دیگر مسائل درپیش ہوتے ہیں، جبکہ بھاری بھرکم بلوں نے برا حال کر دیا۔ دوسری جانب ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ لائن پیک کو روزانہ کی بنیادوں پر بہتر بنایا جاتا ہے، جبکہ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ گھی تیل کے بغیر کھانے کی تیاری نامکمل۔ سال 2024 میں تیل اور گھی کی قیمتیں آسمان کو چھوتی رہی، جس کے باعث تاجر برادری اور شہریوں کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ بسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ دار پکوان بنانے ہوں یا لذیذ میٹھا، تیل اور گھی کے بغیر ہر ذائقہ ادھورا۔ سال کے آغاز پر کھلے تیل کی قیمت 450 روپے لیٹر تھی، تاہم سال کے وسط میں کھلا تیل، گھی اور مختلف کمپنیوں کے گھی تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھا گیا، جس کے باعث کھلا کھانے کا تیل اور گھی 550 روپے تک اور کمپنیوں کا تیل گھی 650 روپے تک بلند ترین سطح پر دیکھا گیا، جس کی وجہ عالمی مارکیٹ میں خوردنی تیل کی قیمتوں میں تیزی بنی۔ اب یہ اندازہ لگا لیں کہ جب جنوری میں 350 پونے 400 میں کھلا تیل اور گھی بک رہا تھا، اور بیچ میں مڈ میں اس کا اضافہ ہوا 450 400،
اور ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے 550 روپے ہو گیا کھلے تیل میں اور گھی میں, اور آج 450 روپے ہو گیا. تو یہ تو دیکھیں جب انٹرنیشنل بازار سے ہی چل رہے ہیں ہم لوگ, تو آج 450 روپے, لیکن برینڈ نے کم کیا ہے, برینڈ نے تو کوئی کم نہیں کیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ تیل اور گھی کی بڑھتی قیمتوں کے باعث صرف ضرورت کے تحت ہی خریداری کو ترجیح دی. پہلے ہم 1 کلو لے کے جاتے تھے, کم سے کم 1 کلو 1.5 کلو 2 کلو, چلو بھائی تیل یا گھی ہے, ½ کلو گھی لیتے تھے ہم. اب تو گھی تو لے ہی نہیں پا رہے ہم, تیل ہی اتنا مہنگا ہے مزید. اب 550 روپے کلو مل رہا ہے اس وقت. پہلے سستا تھا بھائی 1 سال پہلے, ابھی 1 سال کے بعد جب سے دیکھ رہے ہیں ہم تو دن بہ دن ہم تو رکشا چلاتے ہیں, پھر کما کے کیسے پورا کریں. ابھی ایک پو تیل بھی اتنا مہنگا ہے کہ بندہ ایک ہنڈیا نہیں پک سکتا. بہت زیادہ مہنگا ہو گیا, اس کے بعد 2 کی جگہ 1 کلو لے رہا. مہنگائی اتنی کس کے ساتھ رکھیں. گھی تیل تو یہ ڈالر کی حساب سے ہوتا ہے, یہ سارا امپورٹ ہوتا ہے. جہاں ڈالر بڑھا یہ پہلے بڑھا دیتے ہیں. ملک میں خوردنی تیل ملائیشیا انڈونیشیا سے درآمد کیا جاتا ہے, جس کا ماہانہ استعمال 36 لاکھ ٹن اور سالانہ استعمال 1 کروڑ 18 لاکھ ٹن ہے. کیمرامین آغا رفیع کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. کراچی سے اندرون ملک جانے والی 3 ٹرینیں 5 گھنٹوں کی تاخیر کا شکار. گاڑی کے انتظار میں پلیٹ فارم پر بیٹھے مسافر اذیت کا شکار ہو گئے. اس وقت ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ احسن عباسی, ان سے صورتحال جانتے ہیں. جی بتائیے گا. جی بالکل, کینٹ اسٹیشن پہ اس وقت ہم موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ریلوے کی انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مسافروں کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے. آج صبح سے ہی دیکھا گیا وہ تمام شیڈیول کی جو ٹرینیں تھیں کراچی سے لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد, لاڑکانہ اور دیگر شہروں میں جانے والی وہ تمام ٹرینیں جو ہے وہ کئی گھنٹے جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جو مسافر ہیں وہ کھلے آسمان تلے اس وقت گزار رہے ہیں, گھنٹے پورے کر رہے ہیں تاکہ ان کی ٹرین جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ لگے, اور وہ بآسانی جو ہے وہ اس خواہش کو لیے اسٹیشن کا رخ کیا انہوں نے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے. لیکن یہاں پہ شدید اذیت کا شکار ہیں وہ تمام مسافر جو کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ موجود ہیں اور اپنے جو سفری سہولت ہے اس کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. نہ اسٹیشن ماسٹر کی جانب سے صحیح تفصیلات فراہم کی جا رہی ہیں, نہ ہی ٹرین کے شیڈیول اور معلومات فراہم کی جا رہی ہیں. کراکرم ایکسپریس ہے, پاکستان بزنس ہے, تیز گام ہے, وہ تمام جو شیڈیول کی ٹرینیں تھیں آج وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کئی گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں. صورتحال یہ ہے 2 بجے آنے والی ٹرین جو ہے وہ 9 بج چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ اب تک نہیں لگ سکی ہے. جی جناح اسپتال میں ڈاکٹر آف فزیوتھراپی اور نرسز کے اسیسمنٹ ٹیسٹ منعقد ہوئے, جس پر طلباء و طالبات نے خوشی کا اظہار کیا. ڈاکٹر شاہ رخ خان کے مطابق اس ٹیسٹ سے طلباء و طالبات کو فائدہ پہنچا ہے. تفصیلات ابراہیم رند کی اس رپورٹ میں دیکھیے. طلباء کے خوابوں کو پروان چڑھانے کا ایک اور قدم. جناح اسپتال میں اسیسمنٹ ٹیسٹ کا کامیاب انعقاد ہوا. اسیسمنٹ ٹیسٹ کو ٹیسٹ ایڈ پروجیکٹ اور اسلامی جمعیت طلباء کے تعاون سے منعقد کیا گیا, جس میں 250 سے زائد طلباء و طالبات نے شرکت کی. کہا وہ انتظامیہ کے شکر گزار ہیں جن کی بدولت ان کا بہترین ٹیسٹ ہوا ہے. بہت ویل آرگنائز ٹیسٹ تھا, بہت اچھا تھا, بہت ایکسپیرینس ملا NTS اور اس کے حوالے سے. NTS کی طرح ہی ٹیسٹ تھا, نالج بھی زیادہ تھی, MCQs کے جو کوسچن دیے تھے وہ بھی ویل پریپیئرڈ تھے اور NTS کے مطابق ہی کوسچن دیے ہوئے تھے, تو اس وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. جی ٹیسٹ بہت اچھا تھا, مجھے کافی ہیلپ فل مدد ملی ہے آنے والے NTS کے ٹیسٹ کے لیے. ان کی جو گائیڈ لائنس تھیں وہ بہت اچھی تھی, آپشنس تھے, والنٹیئرز بہت اچھے تھے, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. جو نروسنس ہوتی ہے نا ٹیسٹ کی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی. اسلامی جمعیت طلبہ جناح اسپتال یونٹ کے صدر و ناظم ڈاکٹر شاہ رخ خان بولے, ایسے ٹیسٹ سے طلبہ کی کارکردگی اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ ہر سال اسٹوڈنٹس کے لیے, نئے آنے والے طلبہ و طالبات کے لیے سیلف اسسمنٹ ٹیسٹ کرواتی ہے. اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے, جو نیو بچے ہوتے ہیں, نیو پاس آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں, جو میٹرک پہ بیس انٹر کے بیس پہ ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ٹیسٹ کا پیٹرن کیسا ہوتا ہے, وہ فرسٹ ٹائم اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس ٹیسٹ سے تقریباً 15 دن 20 دن پہلے یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں, جس سے اس بچوں کو پتہ چلے آیا یہ ٹیسٹ کا پیٹرن کیسا ہے اور کس طریقے سے ان کو جو ہے نا کرنا ہے. اس کو اپنی قابلیت کا بھی پتہ چلتا ہے اس بچے کو کہ آیا میں اپنے ٹیسٹ کے لیے پریپیئر ہوں یا نہیں ہوں. طلباء و طالبات نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی ایسے اسسمنٹ ٹیسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا, جس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. کیمرامین عمران AK کے ساتھ ابراہیم رند, سٹی 20. اور اب آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر عبادت کی بے حرمتی کرنے کا معاملہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وسطی نے یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف دائر درخواست پر نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے SHO تھانہ حیدری سے رپورٹ طلب کر لی. عدالت کا کہنا ہے کہ SHO معاملے پر 13 جنوری تک تحقیقاتی رپورٹ جمع کرائیں. رجب بٹ کے خلاف ایڈوکیٹ ریاض علی سلنگی
کمیٹی نے درخواست دائر کی تھی جس میں موقف اپنایا گیا کہ رجب بٹ نے شاعر اسلام کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں شہری کے اغوا برائے تاوان کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ 12 سی ٹی ڈی اہلکاروں کو عدالت سے ریلیف مل گیا۔ عدالت نے مقدمے میں ملوث 12 سی ٹی ڈی پولیس اہلکاروں کی ضمانت منظور کر لی۔ ملزمان کو فی کس 50,000 روپے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ اس سے قبل ملزمان کی عبوری ضمانت مسترد ہونے پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزمان کے خلاف 2022 اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزمان کے خلاف بلال کلونی پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ مثبت رہا۔ 100 انڈیکس میں 1868 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ شیئرز کی قیمت بڑھنے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن 168 ارب روپے بڑھ گئی۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کی ہوا چل پڑی، مارکیٹ نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق 100 انڈیکس میں 1838 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور ایک ہفتے میں انڈیکس 1.68% اضافے سے 1,11,351 پر بند ہوا۔ انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,15,036 اور کم ترین سطح 1,09,858 رہی۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ شیئرز کے بہتر ریٹ کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے خریداری کی۔ 4,000 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ہم نے انڈیکس میں دیکھا، پھر ویری نیکسٹ ڈے مارکیٹ میں 1,900 پوائنٹ کی کمی دیکھی، پھر مارکیٹ میں اسی طرح اتار چڑھاؤ جاری رہا۔ ہفتے کے اختتام پہ ہم نے دیکھا مارکیٹ میں کچھ ریکوریز آئی ہیں۔ اوور آل انڈیکس میں تقریباً 700 سے 800 پوائنٹ کے لگ بھگ اضافہ ہم نے اس ہفتے مارکیٹ میں دیکھا۔ جو زیادہ تر سیکٹر جو ایکٹیو رہے، جن میں آئل اینڈ گیس، بینکنگ اور ٹیکنالوجی اسٹاک سے جو اپ سائڈ کے اوپر نظر آئے، جبکہ ڈاؤن سائڈ کے اوپر ہمیں ٹوبیکو اسٹاکس نظر آئے اور پھر اس کے علاوہ ہم نے فرٹیلائزر میں کچھ سیلنگ مارکیٹ کے اندر دیکھی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 171 ارب روپے مالیت کے 3.18 ارب شیئرز کے سودے ہوئے اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 168 ارب روپے سے بڑھ کر 14,126 ارب روپے ہو گئی ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج کمشنر کے لیے نیا ریگولیٹری فریم ورک جاری کر دیا جس کا نفاذ 1 جنوری 2025 سے ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایکسچینج کمپنیز کو 30 جون 2025 تک اپنی پالیسیز اور سسٹمز کو نئے فریم ورک کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ کمپنیز کے کم از کم پیڈ اپ کیپٹل کو 1 ارب روپے تک بڑھایا گیا جس پر مکمل عمل درآمد 2027 تک کیا جائے گا۔ دسمبر 2025 تک پیڈ اپ کیپٹل 60 کروڑ، دسمبر 2026 تک 80 کروڑ اور دسمبر 2027 تک 1 ارب روپے ہونا لازمی ہوگا۔ ریگولیٹری ریزرو کا 15% اسٹیٹ بینک کے پاس کیش سیکیورٹی میں رکھنا ہوگا۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز کو فنڈز نکالنے یا قرض لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کی اجازت ضروری ہوگی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایکسپو سینٹر میں قسط بازار نمائش کا اہتمام، ضرورت کی تمام اشیاء کے سٹالز سجا دیے گئے۔ شہری اپنی ضرورت کی اشیاء، شناختی کارڈ اور یوٹیلیٹی بل جمع کروا کر قسطوں پر حاصل کر سکتے ہیں۔ ایاز رانا کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگی ترین گھریلو ضروری استعمال کی اشیاء اب آسان اقساط پر آپ کی دسترس میں۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ قسط بازار جاری، جس میں گھریلو استعمال کی اشیاء کے ساتھ ساتھ موبائل فون، لیپ ٹاپ، سولر سسٹم اور دیگر اشیاء کے اسٹال بھی سجائے گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، یہاں آسانی سے سامان قسطوں میں دستیاب ہے۔ آج کل جو جتنی ایکسپینسو چیزیں چل رہی ہیں، ایک دم ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہوتا کہ ہم لے پائیں، تو رادر دین یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس ٹائم کاروبار کے حالات کیا چل رہے ہیں، کیا معاملات ہے، الحمدللہ بہرحال یہ قسط بازار جو لگا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے۔ مڈل کلاس کے لیے ایک فیسلٹی ہے کہ وہ ایک دم سے اتنا پیسہ یا اتنا اماؤنٹ پہ نہیں خرید سکتا، پرچیز نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے قسط کی ایک آسانی ہے۔ قسط بازار جیسی سرگرمیاں مہنگائی کے اس دور میں شہریوں کی ان کی من پسند اور ضرورت زندگی کی اشیاء کے حصول میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کیمرہ مین نوید کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔